میں ہوں مہیش کمار، پروگرام بات تو سنو کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور انہی ضمنی انتخابات میں سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پی ٹی آئی کو بڑی شکست نصیب ہوئی ہے۔ سندھ میں پہلے جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت لیے، وہ پی ٹی ایم کا حصہ ہے۔ کل جو انتخابات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، وہاں جو بھی نواز لیگ جیت گئی ہے اور تحریک انصاف کو شکست نصیب ہوئی ہے۔ یہ ساری صورتحال جو بتا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے، اس پہ آج بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے موجودہ حکومت کو سمجھو کہ ایک قسم کا ایک چارج شیٹ دے دیا ہے کہ جو پنجاب میں جو قومی اسمبلی کی ایک سیٹ پہ جو الیکشن ہوئی ہے اس میں دھاندلی کے حوالے سے پوری حکومت نے دھاندلی روکنے کے کوئی انتظام نہیں کیا۔ 23 پولنگ اسٹیشنوں کا عملہ صبح 7 بجے تک وہ اپنے دفتر نہیں پہنچا، وہ رزلٹ کے ساتھ غائب تھے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال، یہ جو سینیرا بن رہا ہے، آپ کو تو یہ تو پتہ ہے پی ڈی ایم کی طرف سے بحالی جمہوریت کی تحریک چل رہی ہے، مگر پی ڈی ایم کا اس وقت سارا زور سینیٹ کی الیکشن پہ ہے۔ انہوں نے اپنا پورا وزن سینیٹ کی الیکشن اور ضمنی انتخابات میں ڈال دیا تھا۔ سینیٹ الیکشن سے گورنمنٹ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے جو پروگرام بھی کیے تھے اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کانٹے دار مقابلہ ہے، 50-50 کی پوزیشن ہے، 51, 49, 50 کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا مارجن کے ساتھ اپوزیشن اور حکمران جماعت میں اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حکمران جماعت اور وزیر اعظم خاص کر کے اس سے بہت پریشان ہو گئے ہیں کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سینیٹ میں اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کا حکومت کا وزیر خزانہ حفیظ شیخ ہے۔ یہ کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اس کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ قومی اسمبلی ہے۔ قومی اسمبلی میں جب کہ اب حکمران جماعت کو پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل ہے، اس کے پاس تقریباً 80 ووٹ ہیں، اپوزیشن کے پاس 162 ووٹ ہیں، 18 ووٹوں کا فرق ہے۔ اس پہ تو ہم آ کے بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک دوسری چیز طرف لے جاتا ہوں، وہ بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک جو صدر کی طرف سے ریفرنس آیا تھا، اس میں جو نیریٹو آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ حکومت کے اگینسٹ میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ الیکشن اوپن جو ہے طریقے سے ہوں، سیکریٹ نہیں ہوں، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن یہ نیریٹو دیا ہے ججوں کے جج صاحبان سے پوچھنے کے باوجود کہ وہ انتخابات آئین کے حساب سے ہوں گے۔ آئین سے ہٹ کر اگر کوئی اوپن الیکشن کرانی ہے تو اس میں آئین کی ترمیم درکار ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا اس حوالے سے کافی آبزرویشن جو آئی ہے، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ان کا موڈ بن رہا ہے کرپشن کو روکنے کے حوالے سے کہ یہ ووٹ ہو سکتے ہیں کہ جو ہے نا اوپن ہو، مگر الیکشن کمیشن نے پاکستان نے ادھر سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسی طرح کل جو ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں، اس میں ایک سیٹ پہ جس کا رزلٹ آنے میں تاخیر ہوئی، اس میں 23 پولنگ اسٹیشنوں کا عملہ اپنے رزلٹ کے ساتھ غائب تھا۔ صبح تک وہ 6 بجے تک وہ اپنے ریٹرننگ آفیسر پہ وہ لوگ آ گئے، مگر وہ نتیجہ اناؤنس نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ نتیجہ روک دیا ہے اور ایک پریس ریلیز جاری کر دی ہے
پریس ریلیز یہ جاری کی ہے کہ ہم اس حالات میں انکوائری کیے بغیر یہ رزلٹ اناؤنس نہیں کر سکے، جبکہ وفاقی وزراء زوردار اپیل کر رہے ہیں کہ رزلٹ اناؤنس کیا جائے۔ شروعاتی طور پہ وہ سیٹ جو ہے نواز لیگ جیت رہی تھی، مگر اس کے بعد جو 23 جو افسران جو ریٹرننگ افسر تھے وہ 6 بجے صبح کو پہنچے، تو اس میں یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، مگر پی ٹی آئی کے امیدوار کی جیتنے کی اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے روکی گئی ہے۔ اور انہوں نے جو پریس ریلیز آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ 23 آدمی اپنے رزلٹ کے ساتھ گم تھے، وہ جو بیلٹ پیپر کا تھیلے تھے ان کے ساتھ گم تھے، ہم رات بھر الیکشن کمیشن آئی جی اور چیف سیکریٹری سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، مگر ان کو کوئی ریسپانس نہیں ملا۔ یہ پریس ریلیز جاری کرنا حکومت کے خلاف بڑا چارج شیٹ ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کو دونوں چیزوں کو ملاتا ہوں، سینیٹ الیکشن اور الیکشن کمیشن کا اس طرح کا نیریٹو رکھنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی میڈیا پہ یہ ہوئی ہے، تجزیے ہو رہی ہیں، اسلام آباد سے کون جیتے گا، سینیٹ کی الیکشن اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی جیتیں گے یا حفیظ شیخ جیتیں گے۔ اس پہ دیکھیں اس سے دو چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی۔ آصف علی زرداری نے جو پی ڈی ایم کی تحریک میں یہ بات رکھی تھی اور لوگوں کا خیال تھا، وہ ایسے کوئی فضول کی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی کہ بھائی استعفاؤں سے پہلے ہم عدم اعتماد کی تحریک حکومت کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ یہ تو یوسف رضا گیلانی کا سینیٹ میں الیکشن لڑنا، یہ تو ایک طرف کا عدم اعتماد ہے۔ ابھی دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، میرے جو ذرائع بتائیں، میرا جو تجزیہ ہے، یہ ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی 15-20 ووٹ جو ہے نا کہ اپنے پاس کھینچ لے گا، اس کی پیر صاحب پاگارے کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس کی جہانگیر ترین کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس کی جو ہے ساؤتھ پنجاب میں اس کے بہت سارے اپنے امیدواروں کے تعلقات ہیں، ان کے ماضی میں سارے جب وہ وزیر اعظم تھے ان کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے تھے، وہ 15-20 ووٹ ایم کیو ایم کے ساتھ اس کی بڑی جو ہے تعلقات ہیں، ان کے ممبروں کے ساتھ سارے اس کی عزت کرتے ہیں، 10-15 ووٹ ان کے لیے اپنے پاس لے کے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، پھر آرڈیننس نکالا کہ بھائی اس طرح کے یہ اوپن ووٹ ہونا چاہیے۔ میرا اس میں یہ خیال ہے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں اور آپ اس کو سمجھیں، ڈاٹ ملائیں گے۔ الیکشن یا تو یوسف رضا گیلانی جیتے یا ہارے، مگر یہ ایک چیز ہے کہ آپ ان میں آپ سمجھیں، دیکھو اداروں کا نیریٹو سامنے آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن یہ امتحان ہوگا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس میں کسی کی مدد نہیں کرے گی، وہ اپنے آپ کو آزاد رکھے گی، اس طرح کے اشارے ملنے، اس طرح کے تو اشارے یہ ہیں۔ الیکشن کمیشن آپ کا جو نیریٹو ابھی آیا ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک دوسرے کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ہم اس میں بیچ میں نہیں پڑیں گے، ہر ادارے آزاد ہیں، سپریم کورٹ آزاد ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد ہے۔ میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور پاکستانی عوام بھی بخوبی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ادھر پاکستان میں تو ایسے ہوتا ہے، اپوزیشن کی طرف سے پچھلے سینیٹ کی چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس میں 64 آدمی تھے، ایوان میں 64 آدمی تھے، جب ووٹنگ خفیہ ہوئی تو اس میں 50 نکلے۔ اسی طرح یہ جو سینیٹ کا انتخاب ہوگا اسلام آباد کی سیٹ کے حوالے سے بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رویہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد پی ڈی ایم اور حکومت اپنا نیریٹو سامنے لائیں گے۔ ابھی وہ اگر دیکھتے ہیں جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے تو وہ بالکل الگ سلگ دیکھے وہ اوپن چھوڑ دیں گے اور آپ دیکھیں گے تو وہ گیلانی صاحب جی جائیں گے۔ اگر ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ عمران خان کے ساتھ رہا، پی ٹی آئی کے ساتھ رہا، تو یوسف رضا گیلانی ہار جائیں گے۔
یہ ان کے اپنے ممبران ہیں، ان کے اپنے تعلقات ہیں، جہانگیر ترین کے واسطے ہیں، پیسا پاگارے کے ہیں، MQM کے ساتھ ہیں، جس کے بھی ہیں، بے شک ہوں، رویہ دیکھا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ کیا چاہتی ہے وہ ہمیں 3 مارچ کو معلوم ہو جائے گا۔ 3 مارچ کو اگر اسٹیبلش جو چاہتی ہوئی جو بھی رزلٹ آیا آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرف ہے، اور اگلا سیاسی ماحول بھی وہی بنے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو عمران خان کیسا نیریٹو لیتے ہیں، اگر یہ فیصلہ PDM کے اگینسٹ ہوگا تو دیکھیں کہ PDM آگے مرحلے میں لانگ مارچ اور استعفاؤں کے طرف جا کے اپنے کیا کرتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے میرا یہ نیریٹو سنا، یہ باتیں میری سنی، اور آپ میرے اس سندھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں، جیسے میں سمجھ سکوں کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں۔